ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے غلام نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو کہتے ہیں میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ صاحب کے پاس روز سنو ابو لہب کا حال کیا کے لیے دعا کرے اللہ کوئی اسباب ابو پیدا لہب کرے۔ شولوں کا باپ، ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں کیا غریب، مطلب؟ حضرت صاحب دعا کر ابو لہب دیتے اتنا حسین و خانقاہ جمیل تھا شریف کہ کے تھوڑے اس کے فاصلے رخسار پر تھے شولوں کی طرح حضرت چمکا عبادت کر کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے اتنا تھوڑے خوبصورت فاصلے تھا، پر لال سرخ رنگ تھا، ایک عیسائی رہتا تھا، خوبصورت بڑا آدمی، مالدار تھا، عرب میں جب بڑی سارے غربت تھی اونٹ گائیں تو اس کے گھر میں اس وقت بھی اور 2 حضرت شریف اینٹیں الدین سونے رحمۃ اللہ کی، علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اتنا مالدار آدمی، اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر پتہ ہی نہیں جو ہے وہ کہ ٹکرے رب مار رہا دنیا ہے، میں وہاں سب سے کچھ زیادہ نہیں ملے ناراض گا۔ ہی اس سے ہے جو اس کے وہ رسول کا تجھے بیٹا، کیا دیں گے جن کی خانقاہ سب خود سے چندے زیادہ پہ ناراض چلتی ہی ہے، اسی سے۔ مدرسہ ابو چندے پہ لہب چلتا ہے، مسجد چندے نہ پہ گیا چلتی ہے۔ بدر کے موقع پر، ڈر گیا، بیٹی کہنے کا لگا میں معاملہ نے نہیں کہاں جانا، حل ہوگا؟ مکے میں رہ گیا، تو اس نہ گیا جہاد کہ کے تو میرے لیے، پیر مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا، تو اجے لوگوں نے میرا بڑا اس محبوب کو نہیں لعن طعن دکھا۔ کیا، لیکن کہنے لگا تو میرے پتہ نہیں خرچے نا کے تو اس 4-5 رستے کا گھنٹے لے جاؤ، میں نہیں تو جاؤں گا، نہیں جانتا، پیچھے رہ گیا، ان کا لوگ کہنے بس لگے چلے بچ نا گیا، تو وہ ہر لیکن اس کے قیمت میں جسم میری کے اندر بیٹی کی ایسی شادی بیماری کرا۔ نکلی کہ اب وہ ریشے عیسائی سے تھا، بھر کہنے گیا لگا سارا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر اتنی بات ہے نا تو ریشے، جاؤ ان سے جا کے اس کہہ کے دو بچوں نے کہ لجا 6 کے سال ابو کے لیے لہب میرے کو ساتھ پیچھے معاہدہ کر حویلی لیں، تھی، تو میرے مکے کے جانوروں کو پاس چارہ میں ڈال بند دیا کر کرے، دیا، 6 سال ڈیوٹی چیختا کرے، میں تھا، 6000 چلاتا دینار دے تھا، دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ بد دعا نہیں دیتا، 6 سال میرے اور اگر جانوروں کو کلیجہ چارہ ڈالے پھاڑ رکھتے کے ہیں نا دیکھے آپ تو چارہ دل بڑا ڈالنے زخمی کے ہے، ایڈوانس پیسے دے کے میری اب تو حیات لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا کو لیتے ٹکڑوں ہیں، میں بانٹنے بڑی والے، تھوڑی تنخواہ جب دیتے ہیں، تیری ظلم حیات کرتے ہیں، بھی بکھرے، تیری پورا ممات بھی معاوضہ نہیں بکھرے، دیتے۔ اللہ کرے اسی طرح تو بھی حضرت روئے شیخ شرف الدین جس طرح کے آج بارے میں وہ اس کہنے لگا دھرنے کہ میں اپنے پیر شہید سے ہونے جا کے والے کہہ کہ کی میرے مار جانوروں کو 6 سال اللہ چارہ کرے ڈالے، میں 6 میری سال دے حیات دیتا ہوں، کو تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو بانٹنے والے، اس نے جب جب تیری یہ بات کی حیات تو بھی مرید میں بکھرے، ناراض ہو گیا، جب لڑائی تیری ہو گئی، ممات بھی گریبان بکھرے، پکڑ لیا، بد جھگڑا دعا ہوا، ہے بات بڑی تمہارے دور لیے، گئی۔ بد دعا اس ہے طرح کی تمہارے بات کرتا لیے، میرے تیری حضرت کے حیات بارے بھی میں، بکھرے، تیرے تیری جیسے ممات کئی میں وہاں بند کام کر پہ دیا رکھا اس کو دوں۔ لے جا کے وہاں پیچھے، جب وہ بڑی اور جب بحث اس کو ہوئی، بند کر بات دیا محلے میں کمرے میں تو علاقے میں چلاتا پھیل گئی، تھا، دنیا نے چیختا سن لی تھا، تو کوئی شیخ مجھے شرف الدین بچاؤ، تک بھی کوئی پہنچ پانی گئی۔ پلاؤ، اس طرح جھگڑا ہوا، دروازہ توڑ لوگ کے سو باہر گئے، نکلا عشاء تو کی چوک نماز میں کے مر بعد گیا ابو لہب، حضرت صاحب نے نا سر پہ اتنی کپڑا لیا، بدبو آتی تھی کہ اس کوئی عیسائی قریب کے نہیں دروازے جاتا پہ تھا، دستک دی، چوک میں لاش باہر پڑی آیا، تھی، یہ ہے میت فرمانے کسی لگے بے لوگ ادب، تو سوچ سمجھ کے ملازم منہ رکھتے ہیں، دکھانے تو نے کے بھی تو سوچ قابل لیا نہیں، ہوگا تبھی تو مجھے ان آفت کے کی ہے۔ دشمن پہ لعنت خدا کی، تو اپنی آفت رحم قائم ہے، پانے کے قابل نہیں ہے، واقعی مجھے رکھ لے چوک گا میں لاش اور پڑی ہے، 6000 دینار دے دے گا۔ تبت یدا کہنے لگا ابی جا بابا لہب کام کر اپنا، تب، فرمایا نہیں، چوک میں لوگوں پڑی ہوئی ہے، بات کی اتنی بحث ہوئی قریب تو نہیں جاتا، قائم ہے، اس کے بیٹوں کہنے سے لگا لوگ میں جا تو کے کہنے قائم ہوں لگے پر آپ نے تمہارا نہیں قائم باپ رہنا، تھا، شرم کرو، فرمایا میں سوچ سمجھ ایک کے آیا۔ ملازم کو پیسے دیے اس کے اس نے بیٹے کہا نے، آپ ڈیوٹی کریں گے، کہا بھینسوں گڑا کو چارہ کھودو، ڈالیں گے، فرمایا اور ایک میرے شرط، باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ بس کے جب اس میں اذان ہو جائے نا پھینک تو دو، مجھے رب کی ایک نماز گڑا پڑھنے کھودا کی مکے اجازت کی دے۔ گلی میں، اور باقی رسی کے صبح ساتھ شام جو پکڑ تو کر، کہے گا، اگر اس رسی غریب کے کی ساتھ بیٹیاں بیائی جائیں باندھ تو کر مجھے اس اور کی کیا ٹانگ چاہیے؟ کو گھسیٹ کر اس کی 6 اس گڑے بیٹیوں میں کا ڈال بوجھ ہے دیا، اس کے سر پہ، اوپر سے مٹی تو ڈال مجھے دی، رکھ لے، بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا چلے ابو پھر لہب میرے مکے ساتھ کا خطے سردار بندگی تھا، کر لیں، آج کل ہم اسٹام کرتے جانے ہیں، کہاں اس مردود زمانے میں دفن خطے ہے، بندگی ہوتا تھا، غلامی کا میانی خط، صاحب کے قبرستان قاضی میں شہر جاؤ، کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ میانی چلو صاحب کے اسٹام کی بات قبرستان کروں گا میں تو بھاگ جائیں گے، وہ علم الدین فرمایا جسے چل اپنا میں نام بھی تیار نہیں ہوں، لکھنا آتا تھا، قاضی تک گئے، ہزاروں لوگ روزانہ اس کی طے قبر ہو پہ گیا، کھڑے ہوتے ہیں اور 6 رسول لاکھ اللہ کے دینار ناطے دے سے دیے، حضرت نے جا کے مرید کو دیکھو بلایا، تو منظر فرمایا کتنا پتر یہ لے بدل جا، گیا، اور جب جا غازی میری بیٹیوں کو روانہ علم کر، دین شہید کا جنازہ کہنے اٹھا لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو تو آپ؟ امیر ملت کچھ کی سوچے؟ جماعت علی شاہ صاحب فرمایا کی یار چیف جب تجھے نکل بیٹا بنا لیا تو پھر میری اور پوتیاں تو ڈاکٹر لگتی ہیں، اقبال رونے لگے، میرا حق تو اور بنتا ہے قائد اعظم جا تڑپنے جا کے لگے، ڈیوٹی کر، ان کو منتیں کرتے تھے محمد علی بات جناح پھیل کہ گئی، یارو تھوڑے پیچھے بادشاہ بھی تو ہٹو، عقیدت مند تھا، میرا بھی دل کرتا وہ ہے میں بھی ذرا 12,000 اسے دینار کندھا لے کے دے لوں، پہنچا۔ ذرا پیچھے تو کیا بتاؤں ان محمد رب علی کے جناح بندوں کا جیسے دل لوگ کیسا ہوتا تڑپتے ہے، تھے، کیا اور جب درد قبر میں ہوتا ہے اترنے کہ کی رنگ باری آئی تو 12,000 ڈاکٹر دینار اقبال نے لے کے ہاتھ بادشاہ باندھے، آیا، کہنے لگا او دوستو فڑا کے حضرت کو اقبال پیش پہ کیے کہ تھوڑا رحم حضور کھاؤ، آپ دیں اس اسے عیسائی کو میرے ڈبل ہاتھوں دیں پہ اور رکھو، جائے قبر میں کام میں کریں۔ اتار دیتا، آپ فرمانے لگے تو اسے پیسے میرے دے ہاتھوں شرطیں نہ لگا، عشق سے
میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں کر دے. مجھے تو مزہ جب آنے لگا ہے. محمد سے اجالا کر ابھی دے. تو لطف آ رہا ہے, ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے میں. تو ہم پیسے دینے ہیں تو دے, پابندی نہ لگا, جہاں میرا دل کرے گا میں اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت فجر مسجد میں پڑی, جیب میں 12,000 دینار تھے, اعلان فرمایا ابھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہیں. صلی اللہ, ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا ہے تو منہ چڑھا چڑھا کے باتیں کر رہا ہے. دینار بانٹ کے نا تو پھر لوگ نقلیں اتارتے میں ہیں. چارہ کاٹ
ڈانٹنے اور بزرگوں کی نقل اتارنا، بزرگوں کی توہین کرنا، یہ رب کو سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی، توہین کے انداز میں نقل اتارنا۔ ہوا تھا کہ 6 دے تو کہتے ہیں منہ چڑا چڑا کے باتیں کر رہے تھے، میرے حبیب نے فرمایا نہ ایسے کر، بڑے میٹھے انداز، کیوں اپنے منہ کو بگاڑ رہا، نہ کر۔ کہنے لگا بابا کہنے لگا جی ہے ہی ایسا۔ مسلمانوں کے اخلاق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں قریب بیٹھا تھا، حضور مسکرا رہے اور نہ کر ایسے۔ کہنے لگا جی یہ میرا منہ ہے ہی ایسا۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا، فرمانے لگے آنکھوں میں جلال آیا، فرمایا اچھا جا پھر ایسا ہی ہو جائے، پتہ نہیں جا پھر ایسا ہی ہو جائے۔ رسول پاک نے کہتے ہیں میں نے دیکھا اس آدمی کا منہ بگڑ گیا۔ کہا تھا بیٹیاں برابر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ رویا کرتا تھا مدینے کی گلیوں میں اور کہتا تھا کوئی مجھے معافی لے دو، لیکن گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں، پھر 12,000 آیا ہے تو گرا جو ان کی نگاہ سے کبھی سنبھل نہیں۔ میں اندر سے راضی، کوئی ایسا کام نہ کرے، میں تیری نوکری کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی بھی، کو پیا دے گا۔ جس سے حدیث صحیح میں موجود ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنی ماں سے بد دعا لی تھی اور عابد ظاہر تھا، پتہ چلا ہے لیکن ماں کا نافرمان تھا تو اماں نے کہا جا مرنے سے پہلے تو آزمائش میں مبتلا ہو جائے، تو تجھے اخلاق سے رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ تو مرنے سے پہلے ایسی آزمائش میں ڈال گیا کہ ایک بری عورت نے الزام لگا دیا، لگا الزام، وکیل صاحب کو نہیں لیکن زمانے میں رسوائی چاروں جانب ہو گئی۔ تو لوگ آ کے کہتے تھے تیرے ساتھ کیا بنا؟ کہتے کچھ بھی نہیں، میری اماں نے میرے لیے بد دعا کی تھی، اس کا رنگ دیکھ رہا ہے، کیوں میں نے ستایا اپنی ماں کو؟ توبہ کر، دعائیں لیا کریں زندگی میں، بد دعاؤں والے کام ہم تو 1 منٹ لگاتے ہیں بد دعا لینے میں، 1 منٹ لگاتے ہیں، مجرم کون ہے؟ 1 منٹ۔ ایک میں بزرگوں کا پڑھ رہا تھا ایک دفعہ اس قدر زیادہ اخبار میں تو ان کی آنکھیں کالی ہو گئی، اس مسئلے میں فرمایا اندر سے، پتا تھا کہ فلاں آدمی اندر سے کالی ہو گئی، ظلم تو بیچارے نابینا ہو گئے۔ پھر وہ ظالم کا کسی نے ان سے کہا کہ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے ایک شرارتی لڑکے نے میرے آگے کھڑے ہو کے 2-3 دفعہ ریس دی تو دھواں میرے منہ پہ پڑا، تو آنکھوں کے اندر گھس گیا ہے، بڑے علاج کرائے، لیکن اس کی شرارت تھی نہیں۔ تو کہتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے تجھے بھی کبھی یہ معاملہ ہو، تجھے پتا چلے۔ ہم نہیں باز ہی نہیں آتے، ہم کسی کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ڈھونڈا کرو کہاں کہاں کس کس کو ستا بیٹھے، کس کس کی توہین کر بیٹھے، کہاں کہاں ہم نے لوگوں کے بد دعائیں اکٹھی کی ہیں۔ بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، ظالم کے مددگار کی بات جس طرح دعا پیچھا کرتی ہے بد دعا بھی پیچھا کرتی ہے، وہ پیچھے پیچھے چلتی ہے، وہ تاڑتی ہے۔ عتبہ نے میرے رسول پاک سنبھال کے رکھے اپنی نماز، صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، سنبھال کے رکھے۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکنے کی ناپاک جسارت کی۔ میرے حبیب نے دعا فرمائی یا اللہ جیب سے لوگ پیسے اللہم سلط علیہ کل، اللہ اس پر درندہ مسلط کر دے۔ جیبوں سے ابو لہب کا بیٹا تھا، ہم نے خود آگ لگائی، رات کو جب سوتا تھا تو ابو لہب 2-4 بندوں کو معاوضہ دے کے کھڑا کرتا تھا کہ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بیٹے کے قریب کوئی نہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نیزے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ کہتے تو انہیں نبی بھی نہیں مانتا اور بات ہر ایک مانتا ہے، پیغمبر بھی نہیں مانتا، تو ان کے جملے کہنے لگا میں مانوں نہ مانوں بات الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یاد رکھے جو دوست جو ان کی زبان اتھر سے نکل جاتا ہے وہ۔ ایک سفر پہ جا رہے تھے، بلایا گیا تھا، قبضہ قیام کرنا تھا، کسی غریب بے سونا تھا، 4 پہیاں لگی چاروں جانب، تو بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی 4 پائی لگائی، بیچ میں۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، ارد گرد دوسرے لوگ سوئے بیچ میں، اور لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، چینوں میں بے اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا۔ کہنے لگا بد دعا تو اس کے لیے ہوئی ہے، دعائے ضرر تو اس کو ملی ہے، اسی پہ مسلط ہوگا۔ شیر آیا رات کے اندھیرے میں، لوگ تھکے ہوئے تھے، ایک بندہ جاگ رہا تھا، وہ کہتا ہے اس نے سب کے منہ سونگے، کر لیں گے لیکن کسی کو اس نے تکلیف، کسی کو تکلیف، سونگتے سونگتے عتبہ تک آیا، یہ لفظ دل کی اور لفظوں کا فرق دیکھیے گا، آیا ہے، چیرا ہے، پھاڑا ہے، ٹکڑے کیے، حصے بکھرے کیے، فرمایا اگر تو لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، مدد کرے گا، سن لے، مار دیا، چہرہ بگاڑ دیا، وجود کاٹ دیا، چلا گیا قتل کر کے، اگر تو کسی ظالم کھایا نہیں، ایک لقمہ بھی اس کے وجود، بھائی درندے پھاڑنے آتے ہیں کہ کھانے آتے ہیں، کو مسلط کر، وہ کھایا نہیں، پھاڑ کا چلا گیا۔ ایک دفعہ ظلم لوگ سویرے پوچھنے لگے صحابہ سے کہ ماجرا کیا ہے، تو گویا صحابہ زبان حال سے کہہ رہے تھے گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا کرتے، تیرے لیے تباہ گندا ہوتا ہے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی،
منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کبھی کسی شخص کے لیے ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن میرے حبیب نے دعائیں ہی دی۔ ام حرام، یہ بخاری کے حدیث ہے، ایک خاتون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں ایک دن نا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے گھر آئیں، تو حضور تشریف لائے تو بڑے تھکے ہوئے، محبوب سفر تھا، تو کہتے تھکے ہوئے تشریف لائے تو حضور آ کے بیٹھے ہی تو میں نے دیکھا کہ نیند کی طرف توجہ ہے حضور کی، کہتے میں نے تکیہ پیش کیا تو میں قربان جاؤں محبوب میرے گھر میں آرام کرنے لگے، کہتی ہم سارے نظارے دینے لگے، دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بسترے بھی نور علی نور ہو گئے، ہمارا گھر بھی چمک گیا، روشنی پھیل گئی۔ کہتے ہیں حضور سوئے جب اٹھے نا تو مسکرا رہے تھے، حضور اٹھے تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا بیڑی بیرے کا، کشتی جو سمندر میں چلتی ہے اس کا تصور ہی نہیں تھا، ابھی قریب قریب نہیں بنتی تھی وہ کشتیاں، دور دور علاقوں میں بنتی تھی، اور اگر بنتی بھی تھی تو ان میں بیٹھ کے مجاہد نہیں جاتے تھے، مجاہد خشکیوں کے رستے جایا کرتے تھے۔ بی بی کہتی ہے حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، خیر تو ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا ہے سوتے ہوئے کہ میری کچھ امت کشتیوں پر بیٹھ کے بھی کافروں کے خلاف جہاد کرے گی، دریاؤں میں بھی، اقبال نے کہا نا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم، کشتیوں میں بھی جہاد کرے گی میں نے دیکھا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے فٹافٹ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر دے ان میں، حضور مجھے بھی ان میں، حضور ذرا جلدی جلدی دیکھا جو ان کو بانٹتے، تو میں نے بھی بڑھ کے پیار سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، میں نے بھی آگے بڑھ کے کہا حضور تھوڑی خیر ادھر، حضور مجھے بھی شامل کر دے، کہتے پہلی بوڑھی تھی، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس کو بھی ان میں شامل کر دے۔ اب فرماتے ہیں سرکار کا وصال ہوا، کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی جہاد نہیں ہوا سمندر والا۔ مجھے لوگ کہتے تو نے مرنا کب ہے، میں نے کہا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہو جاتا، جب تک کشتی والا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا جب تک کشتی والا جہاد نہیں ہوتا میں نے مرنا، تو پھر بابے کو کہنے دو نا عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئی شور، اور بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، گالی بکی بلے شاہ ایسا نہیں مرنا ہے، مر گیا ہی کوئی اور تبارت شاہ کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، بات ہی ختم کر دی، او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کامل پیر اونا دے باہو قبر جنہ دی جیوے، فرمایا میں نہیں مرتی۔ حضرت اسرائیل نہیں آتے، وہ چھو کے گزرے ہوئے، کہتے بہنیں بھی چلی گئی، بھائی بھی چلے گئے، خامد بھی چلا گیا، بچے بھی کئی گئے، اور میں اسی حالت میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر کا وصال ہوا، حضرت عثمان کا، گن رہے ہیں آپ لوگ، حضرت ابو بکر کے 2.25 سال، حضرت سیدنا عمر فاروق کے کم و بیش 10 سال، حضرت عثمان غنی کے تقریباً 11.5 سال، کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہیں کوئی، پھر حضرت علی کے 4.5 سال۔ بی بی کہتی ہے میں تر و تازہ تندرست لوگ کہتے ہو بی بی تیرے ساتھ والے سارے چلے گئے، تو کب جائے گی؟ تو میں کہتی ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، میں کیسے جاؤں، ابھی جہاد ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں خلفائے راشدین نے پردہ کیا، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، اور حضرت امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کے لیے جب مجاہد بھیجے تو سمندر کا رستہ تھا، کہتی ہیں جب سواریاں جانے لگی تو کہنے لگے کچھ بیویوں کی بھی ضرورت ہے کھانا پکانے کے لیے، کہتی ہے میں ہاتھ بھی کھڑا کرتی رہی، درود بھی پڑھتی رہی، اور محمد کی صداقت پر شکر بھی ادا کرتی رہی۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے بی بی تو سلیکٹ ہو جائے گی، تو بوڑھی ہے۔ تو کہتی ہے میں نے کہا سلیکٹ ہو کیا جاؤں گی، مجھے جانے والے سلیکٹ کر کے گئے ہیں، مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے، جنہوں نے ظاہری پردہ کیا ہے نا، سلیکٹ مجھے
حضور نے دعا کر دی تھی تو نبی پاک کی دعا فرماتی ہیں ہم نے کشتی میں بھی بیٹھی جہاد بھی کیا اور جس دن وہ جہاد ختم ہوا حضرت ام حرام کا وصال ہو گیا تو لوگوں سے پوچھتے بی بی چلی گئی کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو پورا ہو گیا ہے میرے محبوب نے جس کو دعا دے دی میرے رسول کریم نے جس کے لیے دعا کر دی دوسرا درجہ والد کا اگرچہ رسول پاک علیہ السلام کے والد گرامی آپ کی ولادت سے قبل تشریف لے گئے